ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے دینی بھائیوں، آج کا موضوع حالات کے مناسبت سے بہت ہی اہم ہے۔ موضوع قربانی کے احکام و مسائل۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ محترم یہ جس کے پلیٹ فارم سے کئی درس دے چکے ہیں، ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے درس توجہ سے سنیے، زوم پہ ویڈیو اور آڈیو بند رکھیں۔ درس کے بعد وقت رہا تو انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ اب میں شیخ کو دعوت سکون دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع قربانی کے احکام و مسائل پر خطاب کریں۔ فلیتفضل مشکورا و مجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام الاکملان الاتمان المستمران علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس احسان ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے، باعث خیر و برکت بنائے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت، خوش نصیبیوں اور کامیابیوں کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ قربانی کے مسائل۔ جب ہم قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اپنے زبان کی لذت، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ قربانی کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال اور تصور آنا چاہیے کہ قبل اس کے کہ یہ گوشت ہے جسے ہم کھائیں گے مختلف شکلوں میں بنا کر کے، ہمارے ذہن و دماغ میں بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مالی عبادت سے اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنے کی بھی اجازت دی ہے، ورنہ پہلے قوموں میں قربانیاں جو پیش کی جاتی تھیں انہیں خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جو بھی آدمی قربانی پیش کرتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اسے جلا دیتی تھی یا کھا جاتی تھی، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل اور قابیل کی قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ دونوں نے قربانی ذکر کی، پیش کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو حسد پیدا ہو گیا قابل کو، اور اس نے کہا میں تو تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین اہل تقوی سے قبول کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو پیش کرنا ہے، اس میں ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خالص اس نیت سے قربانی نہ کی جائے، یا ہمارے نیت اس بات پر غالب ہو کہ ہم اس گوشت سے فائدہ اٹھائیں گے اور خوب مزیدار ذائقے دار اس سے ڈشیں تیار کریں گے۔ یہ بنیادی انسان کی تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ بنیادی انسان کا ایم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے
ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور ہم اس چیز کو اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز آئے گی کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے خیال میں یہ فکر بھی پیدا ہوگی کہ اللہ کے سامنے ہمیں اچھی سے اچھی چیز پیش کرنی ہے حسب حیثیت. ہمارے ذہنوں میں دماغ میں نہ یہ ہو کہ کام چلاؤں، کام چل جائے بس، نہیں، اچھی اور عمدہ اخلاص کے ساتھ ریا اور نمود نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، اور اچھی چیز. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خود تم تصور کرو اگر تمہیں ایک ایسی چیز دی جائے جو کوالٹی میں کم ہے تو کیا تم اس کو لوگے؟ ایک طرف کوالٹی میں چیز اچھی ہے، دوسری طرف کوالٹی میں چیز اچھی نہیں ہے، تو تمہاری نظر کوالٹی والی چیز میں ہوگی. تو اسی طرح سے اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے بدرجہ اولا اچھی چیز پسند کرنی چاہیے. اور اچھی چیز کیسے ہوگی قربانی کے اندر، اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں واضح کر کے بتایا ہے کہ کیسے وہ چیز اچھی ہوگی. بہرحال ہم اپنی زبان میں قربانی کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو اضحیہ یا ہدی کہا جاتا ہے. جو حج کے لیے خاص ہوتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، یا غیر حاجی جو قربانی اپنے گھروں میں کرتے ہیں اس کو اضحیہ بولتے ہیں، جس کی جمع اضاحی ہے. اب اس کا نام اضحیہ کیوں پڑا؟ تو اس کا نام دراصل اضحیہ اس لیے پڑا کہ یہ وقت الضحیٰ، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، پہلے دن اسی وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے بندہ اور نماز کے بعد خطبہ سنتا ہے اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی قربانی کرتا ہے. تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اسے اضحیہ کہا جاتا ہے. چاشت کا وقت ہوتا ہے، بعد میں آدمی ظہر کے بعد بھی کر لیتا ہے، عصر کے بعد بھی کر لیتا ہے، رات میں بھی جائز ہے. یعنی ابتدا جو ہوتی ہے وہ وقت الضحیٰ سے ہوتی ہے قربانی کی، تو اس لیے جو ہے اس کو اضحیہ کہا گیا ہے. بہت سارے اہل علم اس قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح اور مسلک جمہور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تاکید ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، اس میں لاپرواہی اور بے توجہی نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت صاحب استطاعت نہیں ہیں تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کی طرف سے قربانی کر دی. لیکن جو حیثیت ہے، استطاعت، اس میں تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس طرف توجہ نہیں کرتے، کر لیا کوئی خاص توجہ نہیں. دوسری طرف کچھ لوگوں کی طرف سے توجہ میں مبالغہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہوتے، مالی اعتبار سے ان کے ہاں قدرت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ادھر ادھر سے قرض لے کے اور اس طرح جو ہے قربانی کرتے ہیں. تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے کہ قربانی کے لیے قرض وغیرہ لیا جائے، اچھا نہیں ہے، ایسا بندہ مکلف نہیں ہے. لیکن جو صاحب حیثیت ہے اس کے حق میں تاکید ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی پیش کی جانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ تک بندے کا اخلاص اور تقوی ہی پہنچتا ہے، گوشت یا خون اس کا پہنچتا نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. پہنچتی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا اور آپ کا تقوی، اور ہمارا اور آپ کا اخلاص، اور ہمارا اور آپ کا جذبہ قربانی جو ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ ہم کس جذبے کے تحت کر رہے ہیں.
اس میں جذبہ کیا کار فرما ہے. تو ہمیں مخلص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمود نہیں ہونا چاہیے. شیطان بہت ہی سیانہ ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے اس کا اجر ضائع اور برباد کر دیا جائے، اور مومن کو جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو اس کی عبادت قبول ہونی چاہیے اس سے محروم کر دیا جائے. تو اس بات کی طرف ہماری توجہ خاص طور سے ہونی چاہیے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، صاحب حیثیت و استطاعت کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور جو غیر مستطیع ہے اسے تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پریشان ہو، ادھر ادھر ان سے کچھ پیسے پکڑے، ان سے کچھ پیسے پکڑے، اور پھر اس کو جو ہے قربانی کے لیے جانور خرید کر کے عبادت کرے. دلیل کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، یہاں پہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سفید اور کالے مکس کلر والے 2 مینڈھے ذبح کیے جو 2 سینگوں والے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ اکبر کہا، اور اپنے قدم کو، اپنے پیر کو اس کے ایک جانب اوپر رکھتے ہوئے پھر اس کو ذبح کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ قربانی. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. اس سے بھی تاکید ثابت ہوتی ہے کہ جس کے ہاں استطاعت ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے. تو اس سے بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ تاکید اس سے ثابت ہوتی ہے، فرض اور واجب نہیں ثابت ہوتا ہے، تو مؤکد ہے. یہ اضحیہ کس شخص پر واجب، کس شخص کے اوپر یہ ہے سنت موقدہ ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ یعنی جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے اس میں کون سی شروط پائی جانی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اضحیہ اس شخص کے حق میں سنت مؤکدہ ہے جو مسلمان ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ بندے کا مسلمان ہونا، اس لیے کہ غیر مسلم سے یہ باتیں قبول نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی وہ اس کا مخاطب ہے. دوسری چیز ہے بالغ اور عاقل. مجنون پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، جو بچہ ہے اس پر حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. بچہ کسی کی نگرانی میں، تربیت میں ہوتا ہے تو اس کا جو گارجین ہے اگر اس کے اندر یا اس کا باپ ہے اس کے اندر جو ہے صلاحیت ہے، استطاعت ہے تو وہ کرے گا، لیکن بچہ اس کا مکلف نہیں ہے. اسی طرح سے تیسری شرط کیا ہے کہ آپ بالغ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، لیکن آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی غیر مستطیع جو آدمی ہے اس آدمی کے حق میں بھی یہ سنت موقدہ نہیں ہوگی. اب کہتے ہیں کہ کیسے مانا جائے کہ آپ مستطیع ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس اضحیہ خریدنے کی قیمت ہو اور اس قیمت سے زائد بھی قیمت ہو، یعنی آپ کے پاس اضحیہ کی قیمت ہو اور اس سے زائد اتنی آپ کے پاس جو ہے اتنا مبلغ ہو، اتنی چیز ہو کہ آپ اور آپ کے تعلق سے جن لوگوں کا خرچہ آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے وہ کافی ہو عید اور ایام تشریق کے دنوں میں. فرض کر لیا جائے ہمارے پاس پیسے اتنے ہیں کہ ہم قربانی تو خرید سکتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اس کے بعد ہمارا سرکٹ نہیں چلے گا، عید کے دن اور ایام تشریق جو ہے باقی 3 دن ان میں ہم محتاج ہو گئے، دوسروں سے ہمیں پیسوں کے لینے کی ضرورت پڑی، ہم پریشان حالی کا شکار ہو گئے، تو آپ مستطیع نہیں. آپ کے پاس سیپریٹلی اتنی قیمت ہو کہ آپ بکرا یا بکری جو بھی قربانی خرید سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زائد آپ کے پاس اتنا ہو کہ کم سے کم عید اور ایام تشریق میں آپ کا سسٹم صحیح ڈھنگ سے چل سکے. اگر اتنا ہے تو آپ مستطیع مانے جائیں گے. اب کہتے ہیں قربانی کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ہر جانور کی جو جائز ہے، جس کا کھانا حلال ہے، تو یہاں پر شریعت میں جو ہے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا گیا ہے،
اور بہیمۃ الانعام میں اونٹ دونوں قسم کے، میل فیمیل، گائے بیل یا گائے، اور اسی طرح سے بکری کے جنس سے جو بھی آتی ہیں، بکری کے جنس سے جو بھی آتے ہیں، کئی اجناس ہیں اس میں، میڈھا، بھیڑ اور یہ ساری چیزیں، تو یہ تقریباً انہیں اجناس میں سے آتی ہیں، تو ان کی قربانی کرنی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کا کیا ہوگا، اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن علماء کے اقوال، علماء کے فتاوے اور خود عربی ڈکشنری، عربی زبان کو کھنگالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علماء نے بھینس کو گائے میں شامل سمجھا ہے، گائے کے جنس سے مانا ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بھینس گائے کے جنس سے ہے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گائے کے جنس میں سے ہے۔ اب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو جب جہاں پہ وہ لوگ تھے وہاں پر یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی تھی، تو جو چیز پائی جاتی تھی اس کا ذکر کیا، لیکن اصول دیکھا جاتا ہے، ضابطے دیکھے جاتے ہیں، اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے غنم ہے تو غنم میں بہت ساری اجناس آ جاتی ہیں، ماعز ہے اور ساری چیزیں، تو اس لیے جو ہے درست چیز اس میں بہت زیادہ شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جب یہ گائے کی قسم سے شامل ہے اور ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، گائے کے قسم میں شامل کرتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ بھی جب نکالنی ہوتی ہے تو علماء اسے گائے کے ہی زکوٰۃ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ اوصاف جب مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، تو پھر قربانی کرنے میں میرے خیال سے اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے، حلال نہ قرار دیا جائے، بلکہ بہیمۃ الانعام میں اس کا شمار ہے، اور بہیمۃ الانعام میں جب شمار ہے تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا فرمانا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور یہ ہی تین اقسام ہیں، گائے اور اس میں بھینس بھی ہے، اور اونٹ اور بکری جس میں بھیڑ اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے انہی اقسام میں سے جو ہے قربانی ثابت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک بکری قربانی میں ایک جو گارجین ہے، مین شخص ہے، وہ اور اس کے تمام اہل خانہ کے لیے کافی ہے۔ اکثر بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک قربانی اگر ہو رہی ہے گھر میں تو حرج سمجھتے ہیں، یعنی بیوی کے پاس طرف سے ہونا چاہیے، بیوی بھی بڑا سیریس رہتی ہے کہ آپ کی طرف سے تو ہو گئی، آپ نے تو کر لیا اپنی طرف سے، اور میرا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ہے کہ ایک ہی بکری یا اونٹ یا گائے میں ایک ہی حصہ جو مین گارجین ہے اس کے اور اس کے تمام ماتحت اہل خانہ کی طرف سے وہ ایک حصہ یا ایک بکری یا بکرا کافی ہے۔ اس میں تکلف نہیں پڑنا چاہیے کہ بھی آپ نے اپنا کر لیا۔ اکثر عورتیں اس بات کو جو ہے چھیڑتی ہیں کہ صاحب آپ نے تو کر لیا، آپ کی طرف سے ہو گئے، ہم رہ گئے۔ نہیں رہ گئے، آپ بھی شامل ہیں اور اجر میں بھی شامل ہیں، نقص نہیں ہوگا اجر میں۔ کیونکہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون او ویطعمون۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قربانی کرتا تھا بکری کی یا بکرے کی، اپنی اور اپنے تمام اہل خانہ کی جانب سے، وہاں دوسرا نہیں رہتا تھا، ایک ہی اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، تو خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اور جو حصے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے تو ایک اونٹ یا ایک گائے میں 7 فیملیاں حصے دار بن سکتی ہیں، 7 فیملیاں، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ حدیبیہ کے سال ہم نے قربانی کی
बदना की, बदना यानी ऊंट, और बकरा की 7 लोगों की जानिब से, 7 फैमिलियां। तो ऊंट या गाय या भैंस, इसके अंदर 7 हिस्से होंगे और 7 मुस्तकिल तौर पे फैमिलियां जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। और इस तरह से जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम की दलील और अलामत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आसानी अता की है। जो कुर्बानी हो उसकी क्या शर्तें हैं? जो कुर्बानी हम पेश कर रहे हैं अल्लाह के दरबार में, उसकी भी कुछ शुरूत हैं। नंबर 1, उम्र क्या हो। तो कहते हैं कि ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। जिस ऊंट को कुर्बानी के तौर पे पेश किया जाए उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। गाय या भैंस जो भी है उसकी उम्र कम से कम 2 साल होना चाहिए। और बकरी या बकरा है तो उसको कम से कम 1 साल उसका पूरा होना चाहिए। मुसिन्ना जो है, हमारे यहाँ उसका तर्जुमा दांता करते हैं, दांता, दांत आ जाए, लेकिन अहले अरब जो है मुसिन्ना का तर्जुमा साल से करते हैं, इसलिए कि सनह के माने होते हैं साल, और उसी से जो है साल है। तो बहरहाल उमूमन जो है बकरा या बकरी जो होते हैं उनके दांत साल पे ही आते हैं। तो ये ताकीद कर लिया जाए कि अगर 1 साल भी हो गया है और दांत नहीं आए हैं तो ऐसा नहीं है, हर्ज की बात नहीं है, कुर्बानी जायज है, क्योंकि शर्त 1 साल की है। क्योंकि अल्लाह हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नह इल्ला अन यअसुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिन अज़्ज़बअन। कहते हैं मुसिन्ना के अलावा और कोई किसी उम्र वाला जानवर ज़बह न करो, इल्ला ये कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल हो जाए उस उम्र का मिलना, मुसिन्ना तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम भेड़ की कुर्बानी कर सकते हो। अब भेड़ में किसी ने कहा 1 साल की, किसी ने कहा 6 महीने की, लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं 6 महीने भेड़ की उम्र हो अगर तो उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं। कहते हैं हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ुल्तु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबनी जज़अन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जज़अ है, यानी जो उम्र का एतबार है वो नहीं है लेकिन जज़ा है जिसकी उम्र 6 महीना कह लीजिए है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ही बिही। और दूसरी रिवायत में है, उक़बा इब्न आमिर फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक भेड़ जो 6 महीने का था उसे ज़बह किया। नंबर 2, इन कुर्बानी के जानवरों का उयूब से पाक होना जरूरी है, खुसूसन वो उयूब जो हदीस के अंदर मज़कूर है। कौन से उयूब हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको रिवायत करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्बउन ला तुजज़िउ फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर अज़ाही में काफी नहीं होंगे, यानी कुर्बानी उनकी किफायत नहीं करेगी। अल-औराउल बय्यिनु अवरुहा, वो जानवर जिसकी नजर कमजोर है, या समझ लीजिए कि कुछ लोगों ने तर्जुमा किया है कि अंधा जानवर जिसकी आंखें नहीं है या कमजोर है, वो उसको दिखाई नहीं देता। इसकी वजह बयान की है इल्म ने कि उमूमन ये जानवर जो है एक मजमूए के साथ जो है चरते और चुगते हैं, पूरा मजमुआ चलता है इनका। तो अब इस मजमुए में जो जिसकी नजर नहीं है या जो जिसकी नजर बहुत कमजोर है, जिसको भेगा कहते हैं, वो दूसरी जानिब देखता है, वो इन रेवड़ों से पीछे रह जाता है। अच्छा, अब जब इन रेवड़ों से पीछे रह जाता है तो कहीं चारा अगर है, रेवड़ पहुंच जाता है, पहले उसको खा पी लेता है, ये जब तक पहुंचता है वो चारा तकरीबन खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत और तंदुरुस्ती बेहतर नहीं होती है, कमजोर होता है, और शरीयत में मतलूब है सेहतमंद जानवर। तो इसलिए इस आयब वाला जानवर जो है पेश नहीं करना चाहिए कुर्बानी में। वल मरीदतु अल बय्यिनतु अल बय्यिनु मरदुहा,
اور وہ مریض اور بیمار جانور جس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے. والعرجاء البین عرجها، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور کلیئر ہے، چل نہیں پاتا ہے لنگڑے پن کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بھی ریوڑ سے پیچھے رہ جائے گا. جب تک وہ پہنچے گا وہ ریوڑ آگے کا وہ کھا چکا ہوگا چارہ اور جو بھی گھاس پھوس ہے، تو اس طرح سے اس کو کم چارہ ملے گا جو اس کی صحت پر اثر انداز ہوگا. والعجفاء التي لا تنقي، اور وہ کمزور دبلا پتلا جانور، ٹھیک ہے، جس کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دم ہے، اس کے اندر کوئی گودا ہے، اس کے اندر کوئی گودا ہی نہیں ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو انتہائی کمزور نظر آتی ہے. تو انتہائی کمزور جانور کی بھی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں وَيُقَاسُ عَلَى هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا، کہتے ہیں کہ اور اس پر قیاس کیا جائے گا دوسرے عیوب کو بھی جو تقریباً اسی کے معنی میں یا اس سے مشابہ معنی میں ہوتے ہیں، اور اس کی مثال انہوں نے دی کَالْحَتْمَاءِ الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا، جیسے وہ جانور جس کے دانت ہی گر گئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کے دانت ہی نہیں ہیں، دانت گر گئے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کھائے گا کیا پیے گا، کمزور ہوگا. وَالْعَضْبَاء الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا، اور وہ عضباء جانور جس کا اکثر کان ختم ہو چکا ہے یا اس کی اکثر سینگ ختم ہو چکی ہے اور رگڑ کے یا کسی بھی صورت کی وجہ سے جس کو دیکھ کے بالکل واضح طور پہ عائدار جانور لگتا ہے، تو اس طرح سے ایک طرح خوبصورتی بھی مطلوب ہے، اس کی تندرستی بھی مطلوب ہے. ونحو ذالک، اسی طرح سے دوسرے عیوب جو یا تو اس کی صحت پر نمایاں طور پہ اثر کر رہے ہیں یا اس کے جو اس کا اصل روپ ہے اس اصل روپ پہ بہت نمایاں طور پہ یعنی دیکھنے سے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو ان جانوروں کو حتی الامکان قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4، قربانی کا وقت کیا ہے، کب سے اور کب تک یہ قربانی ہمارے لیے جائز اور درست ہے. تو اس سلسلے میں جیسا کہ کہا گیا کہ قربانی نماز عید سے پہلے نہیں ہوگی، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو ایسی صورت میں گویا وہ ایک گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگی. دوسری چیز، ابتدا اس کی کیا ہوگی، عید اضحیٰ، عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد سے لے کر کے اور خطبے کے بعد سے لے کر کے، جیسے کچھ لوگ ہیں جیسے عورتیں مثال کے طور پہ انہوں نے فرض کر لیا جائے نہیں نماز پڑھی یا کسی کی نماز چھوٹ گئی تو کیا وہ بغیر نماز پڑھے نہیں قربانی کر سکتا ہے؟ تو نہیں، کہتے ہیں نماز اگر ہو گئی ہے اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ سکے پیچھے ہو گئے تو انہیں اتنا وقت تو دینا ہی پڑے گا، اتنے وقت تک انہیں انتظار ہی کرنا پڑے گا جتنے وقت میں نماز اور خطبہ ہو سکے ایک تقدیراً، اس کے بعد ہی یہ چیز جائز اور درست ہوگی. کیونکہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، کہتے ہیں کہ جس نے ہماری نماز پڑھی ہے، نماز عید الاضحیٰ، ونسک نسکنا، اور ہمارے قربانی کرنے کی طرح قربانی کی اس نے، فقد اصاب النسک، تو وہ قربانی کی درستگی کو پا گیا. ومن ذبح قبل ان يصلى، اور جس نے صبح ہی فجر کے بعد ہی ذبح کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی ادائیگی کے سے پہلے ذبح کیا تو ایسی صورت میں کیا ہوا، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، تو اسے چاہیے فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور جو ہے بطور قربانی پیش کرے، اس لیے کہ یہ قربانی عبادت ہے اور یہ عبادت وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کا جو وقت ہے ہمیں اسی وقت میں قربانی کرنی ہے. اس وقت سے پہلے اگر ہم نے قربانی کی نیت سے کر بھی دی ہے تو وہ جو ہے گوشت کا ذبیحہ ہوگا، قربانی کا ذبیحہ نہیں ہوگا. یہ تو اس تعلق سے ہوئی بات. ابتدا عید کے دن سے نماز اور خطبے کو سننے کے بعد یہ ابتدا ہی ہوئی. انتہا کب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کل ایام التشریق ذبح، اور ایام التشریق کے بارے میں اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے عید کا دن چھوڑ کے 3 دن، 11 12 13، اس طرح سے 4 دن قربانی کے ہیں، عید کا دن، اس کے بعد 11 12 13، اور 11 12 13 کے بعد 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کا وقت ہے۔ اگر سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کا وقت نکل گیا، اس کے بعد آدمی اگر ذبح کرتا ہے تو گویا اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں لیکن افضل جو ہے اس کا جو ہے ذبح کرنا یہ عید کے دن افضل ہے۔ جائز تو ان 4 دنوں میں ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ عید کے دن افضل ہے، کیونکہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما نبدأ به یومنا هذا نصلی، کہ ہم عید کا دن سب سے پہلے کس چیز سے عید کے دن کی ابتدا کرتے ہیں؟ نماز سے، نصلی ثم نرجع، پھر نماز اور خطبے کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے گھر، فننحر، اس کے بعد ہم یہ قربانی کرتے ہیں، نحر کرتے ہیں اونٹ کا۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، تو جس نے ایسا کیا تو گویا وہ ہماری سنت کے مطابق اس کا عمل ہوا۔ ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم، لیکن جس نے اس سے پہلے ذبح کر دیا، نماز سے پہلے ذبح کر دیا، تو کہتے ہیں کہ وہ صرف گوشت ہے جس کو اس نے ذبح کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے پیش کیا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، وہ قربانی میں سے نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 5، قربانی کے گوشت کا کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ مضحی خود بھی کھائے، اقارب اور پڑوسیوں کو ہدیہ بھی دے، اور غریبوں اور فقیروں کو صدقہ بھی کے طور پر بھی دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس قربانی کے جانور میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر اور محتاج کو بھی کھلاؤ، تو اس لیے جو یہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، جی وہ غریب لوگ ہیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر خود بھی کھاؤ، فقیر اور مسکین کو بھی کھلاؤ۔ اور مستحب اور بہتر کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ کہتے ہیں ایک حصہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ جو پڑوسی فقیر ہیں ان کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ جو اپنے احباب و اقارب ہیں، اصدقاء ہیں، ان کے لیے ہدیہ کے طور پہ رکھا جائے، ہدیتاً بھی اور صدقتاً بھی۔ فقیروں کو صدقتاً دیا جائے اور احباب و اقارب کو ہدیتاً دیا جائے، خصوصاً جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کا خیال کیا جائے، کسی بھی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکیں۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ثلث کھلاتے تھے، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُث، اور اپنے پڑوسیوں میں جو فقیر ہوتے تھے ان کو دیتے تھے ثلث، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالثُّلُث، اور جو فقیر اور محتاج آتے تھے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، انہیں بھی اس ثلث میں سے دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا جو سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، حسب مصلحت آدمی اس میں کم اور زیادہ بھی کر سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک سنت کا طریقہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا گوشت کو اسٹور کیا جا سکتا ہے قربانی کے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، گوشت آپ قربانی کا اسٹور کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحی فوق 3،
کہ میں نے ابتدا میں تمہیں منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کا اسٹور نہیں کر سکتے ہو، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جتنی بھی ضرورت محسوس کرتے ہو اتنے دنوں کے لیے تم اسٹور کر سکتے ہو۔ تو اس بات کا جواز اس چیز سے ملتا ہے۔ آخری بات کہ جو انسان قربانی کرتا ہے اسے کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ حکم لاگو ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھر کا جو گارجین ہے اگر اس کا ارادہ قربانی کا ہے تو اس کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے بال، تمام قسم کے بال، اور اسی طرح سے اگر جسم میں کوئی ایسا چمڑا وغیرہ بڑھا ہوا ہے، جلد جو اس کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، نارمل ہے وہ جلد وغیرہ، ان تمام چیزوں کو نہ کاٹے ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد، اگر پہلے سے قربانی کا ارادہ۔ ممکن ہے کسی کا قربانی کا ارادہ جو ہے 2 دن بعد بنا، 3 دن بعد بنا، تو جب سے اس کا ارادہ بنا اس وقت سے اس کو اپنے بال، ناخن اور اس طرح کی چیزیں نہیں کاٹنی چاہیے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی، کہ جب یہ عشر اوائل ذی الحجہ کے داخل ہوتے تھے اور آپ کے پاس قربانی کا جانور ہوتا تھا اور آپ اسے قربانی کے طور پہ پیش کرنا چاہتے تھے، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، تو اسے کوئی بال کاٹنا یا اکھاڑنا نہیں چاہیے، وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا، اور نہ ہی کسی، یہ تاکید ہے اس میں، تو اس لیے جو ہے وہ دوسری روایت میں فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبِشْرِهِ شَيْئًا، اور اپنے بال اور اپنے چمڑوں میں سے کچھ بھی وہ نہ کاٹے اور نہ اسے زائل کرے۔ تو اس طرح سے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ناخن، بال وغیرہ چھوڑ دینے چاہیے قربانی ہونے تک۔ جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد صفائی ستھرائی کرے، بال وغیرہ کٹائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسب استطاعت اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر جانور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے انہیں اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہوئے اس امت مسلمہ کے لیے یہ عید قرباں خیر و برکت، سعادت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے قربانی کے احکام و مسائل اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ شیخ سوال و جواب کے لیے گنجائش ہے؟ دیکھ لیں، لے لیں کچھ سوال۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور بھی سوال ضروری سمجھتے ہیں آپ تو ہینڈ ریز کریے جلدی جلدی، شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ سوالات ہیں تو جلدی جلدی ہینڈ ریز کریے۔ اب عبداللہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ بارک اللہ فیک شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ کوئی خطرے میں رہے گا تو اس کو قربانی دینے کا یہ اجازت ہے کیا شیخ؟ اگر کوئی کیا چیز؟ کوئی قرض داروں میں پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر قرض دار ہے اور قرض دینے والا طلبگار ہے اور وہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں رہتی ہے تو قرض وہ ادا کر دے، قربانی نہ کرے۔ اور اگر وہ قرض دار مہلت دیتا ہے آپ کو کہ نہیں بھائی اس بعد میں دے دیجئے گا، ابھی 1-2 مہینے کے بعد، مشکل نہیں ہے قرض کا مسئلہ، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ قرض دے کر کے اپنی جان چھوڑائی جائے، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور قرض کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ اس میں تھوڑا اضافی بات یہ ہے، کیا جی بولتے ہیں، مجھے ڈاؤٹ یہ ہے، اگر بڑے بڑے قرضہ ہیں شیخ 50-60 ہزار لاکھ روپے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دے لیتے ہیں،
कुर्बानी अगर छोटा एक हिस्सा लें 3-4 हज़ार रुपये है, या नहीं तो क्या एक छोटा जानवर खरीद के दे सकते हैं और उसको एडजस्ट कर ले सकते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या इंसान ये जहमत ना उठाए, ऐसा ही खर्च का बहाना नहीं, बनाकर? देखिए, चाहे छोटा कर्ज हो या बड़ा कर्ज हो, अगर बड़ा कर्ज भी है ना, तो मिसाल के तौर पे जितनी हमारे पास कीमत है, जितना हमारे पास पैसा है, उसको हम कर्ज को अदा करेंगे तो बोझ हमारा हल्का होगा कि नहीं होगा? जी हल्का होगा शेख। तो बोझ हल्का होगा। तो हमें, अगर हम कर्ज पूरा नहीं अदा कर सकते हैं तो बोझ हल्का करना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए ये चीज सामने नहीं आनी चाहिए कि कर्ज तो बहुत है और बहुत टाइम लगेगा और यहाँ 10-15 हज़ार का मसला है, ठीक है ना। फर्ज कर लिया जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो एक शख्स है जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया कर्ज है। अब वो चाह रहा है कि मैं कुर्बानी कर लूं 10-15 हज़ार रुपए में, बाद में फिर देते रहेंगे। इत्तेफाक से उसकी जिंदगी ना रही, ठीक है ना। तो 1 लाख का कर्ज होना उसके ऊपर बेहतर है या 80 हज़ार का कर्ज होना? जाहिर सी बात है 80 हज़ार का कर्ज होना उसके हक में बेहतर है कि कम से कम 20 हज़ार का बोझ तो उसका हल्का हो गया। अब अगर वो इंतकाल कर गया और वो खुद ही फकीर था, तो उसके बच्चे उसको कैसे अदा करेंगे, अगर है उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है, और सोना इतना उनके पास होता है जिसमें ज़कात वाजिब होती है। भाई क्यों आपने सोना इतना स्टोर किया हुआ है कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है, दूसरी तरफ आप मकरूज हैं। कर्ज, सोना स्टोर रखना या सोना यानी अपने पास है, अगर औरत के पास है तो उसका अपना सेपरेटली मसला है, ठीक है ना। वो अगर ताउन करती है शौहर के साथ तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपका अपना कर्ज है, आप उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन यह है कि अपने पास भी इस तरह की चीजें हों, हाँ, जिनको हमने मिसाल के तौर पे एक बैलेंस के तौर पे रखा हुआ, दूसरी तरफ मकरूज भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्ज का मामला बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम। मगरम क्या है? कर्ज है। तो बहरहाल बेहतर और औला और अफजल, हराम तो नहीं कहेंगे कि नहीं ये कुर्बानी वो कर रहा है तो ये तो बिल्कुल हराम है, लेकिन औला और अफजल व औजब यही है कि गर्चे ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर, तो जितना भी उसका बोझ हल्का हो रहा है वो अपना बोझ हल्का करे, इसलिए कि सुन्नत मौक़दा है। और कर्ज की अदायगी तो बहरहाल हर सूरत में वाजिब और जरूरी है। जी बारकल्लाह फीक शेख। इमाम भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत का शेख इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी मेरा एक सवाल है, जो बंदा को कुर्बानी नहीं दे सकता वो गुंडू करता है, क्या इसका कुर्बानी किस में आता है क्या शेख? इसका क्या करता है? टकला करता है शेख, कुर्बानी नहीं दे नहीं, सकता है, जो टकला करता कुर्बानी है, नहीं दे इसका क्या? सकता उसका कोई मसला नहीं है। टकला करे जी ना करे, छोटा करे, बाल, वो हुर है, आजाद है। जी ये कुर्बानी करने वाले उस शख्स से मुताल्लिक है जो मेन आदमी है, जो कुर्बानी कर रहा है। घर वाले भी इसमें शामिल नहीं होंगे, जिनको वो कुर्बानी में शरीक करेगा वो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। तो ये बात यह है शेख, वो बहुत सारे लोग कुर्बानी नहीं देते उस वाले है, ईद के बाद जाको बालां कटा लगाते हैं मर से बालां नहीं, भी ये सब गलत है, वो कोई चीज ऐसी रिलेटेड नहीं थी। जी जी मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, कुर्बानी नहीं भी होती फिर भी बाल और नाखून सब छोड़े रहते हैं। नहीं, ये तो गलत है। वो मशरूत है कुर्बानी देने वाले शख्स के साथ। जो कुर्बानी नहीं दे रहा है किसी भी वजह से, उसके साथ ये चीज लागू नहीं होती है। अब वो ये एहतमाम करते हुए कि साहब आज अब कुर्बानी हो गई, अब बाल छोड़े हुए काटे, तो ये मतलब गैर मशरूत चीज है। हदीस है बोलते ना शेख, अगर कोई इस्तेताअत नहीं रखता कुर्बानी की, वो बाल वगैरह ईद के बाद काट ले तो उसको भी कुर्बानी का अजर मिलता है। नहीं, वो हदीस नहीं है, वो हदीस सही नहीं है। जी बारकल्लाह फीक शेख। ज़हीर खान भी अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, क्या हम तत्काल में नियत करके कुर्बानी कर सकते हैं, और वो गोश्त गैर मुस्लिम को खिलाना कैसा है शेख? तत्काल में मतलब अभी जैसे आने वाला है, अभी 9 तारीख है, और हम तत्काल में नियत कर आपका मसला ये है, जैसे एक दिन पहले समझ लें, या कुर्बानी का ईद शुरू हो गया, आखिरी दिन में अचानक मतलब एक सिस्टम बन गया है ना। हाँ शेख। देखें, कोई हरज नहीं है।
کوئی حرج نہیں ہے. آدمی کے پاس سسٹم ہو سکتا ہے شروع نہ ہو, اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دیا, قربانی کے ہی دن سبیل پیدا کر دیا, تو قربانی کے دن جانور لے کے آ سکتا ہے, قربان کر سکتا ہے. قربانی کے دوسرے دن سبیل پیدا ہوئی تو اس میں بھی کر سکتا ہے, تیسرے دن بھی کر سکتا ہے, مشکل نہیں اس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلم کو اس کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر سے. محبوب خان بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں, اسی سوال پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ. محبوب جی سوال پوچھے میرے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الحمدللہ جزاک اللہ خیر. شیخ ابھی ایک فیملی کا جو شخص ارادہ کیا ہے قربانی کا, کیا وہ شخص کا ناخن اور بال کاٹنا بس اس جو ذمہ دار انسان ہے وہ شخص کا ہی ہے, یا پورے جنے بھی بال ناخن نہیں کاٹنا ہے؟ یعنی نہیں, گھر پورے والے جنے نہیں, پوری فیملی نہیں, صرف گھر کا جو گارجین ہے, جو مین آدمی ہے نا, جی مین آدمی جو قربانی کر رہا ہے, قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, اس مین آدمی کو بال وغیرہ ناخن وغیرہ قربانی ہونے تک چھوڑنا ہے. باقی گھر کے جتنے بھی ممبرس ہیں, میل فیمیل, وہ اس بال کاٹنے نہ کاٹنے, ناخن کاٹنے نہ کاٹنے کے حکم میں نہیں ہوں گے. وہ آزاد ہیں, اگر ضرورت ہے تو بال بھی کاٹ سکتے ہیں, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی فیملی ممبرس کے لیے. جزاکم اللہ خیرن شیخ. حیاکم اللہ. اور شیخ اب ایک ساتھی ہینڈ ریز کریں, شیخ لے لیں گے سوال. ابو ختیجہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اپنے بھائی کا ایک سوال ہے, ابھی قربانی کے لیے جو پیسے رکھے تھے جانور لینے کے لیے, اسی حالت میں ان کے رشتہ دار میں کوئی زیادہ سے زیادہ بیمار ہے, وہ پیسے ان کو دے سکتے شیخ؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہے. دیکھیں, اگر قربانی کا پیسہ آپ نے خاص کر لیا ہے اور ایمرجنسی کوئی صورتحال آ گئی ہے اور آپ نے وہ قربانی, یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے مثال کے طور پہ پکا ارادہ کر لیا ہے نا, اور اس کو الگ رکھ دیا, ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو قربانی کرنی چاہیے, اس لیے کہ گویا اس نے ایک طرح سے اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ میں کروں گا. لیکن اگر ایمرجنسی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, کسی کی جان بچانی ہے, کسی کوئی مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر دوسرا آپشن نہیں ہے, دوسرے کسی جانب سے نہیں مل پا رہا ہے, آپ ہی کا آپشن ہے تو. لیکن اگر دوسرا آپشن ہے, دوسری جانب سے ملنے کا امکان ہے, تو اولا اور افضل یہ ہے کہ دوسرا آپشن استعمال کیا جائے تاکہ یہ قربانی بھی ہو جائے اور دوسرا کام بھی ہو جائے. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ کو جزائے خیر. حیاکم اللہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے, آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے. الحمدللہ, اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم وإیاکم. تقبل منا ومنکم صالح اعمالنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.